فاطمہ بچپن سے ہی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ مولوی صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں ہونے لگے۔ ایک رئیس کا بیٹا اس پر دل ہار بیٹھا۔ وہ خود ایسی محفلوں کی زینت بنتا تھا جہاں شراب نوشی عام تھی۔ اس کے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جب اس سے اس کے دوست نے پوچھا کہ تم تو ایک رنگین مزاج آدمی ہو، پھر تمہیں امام مسجد کی بیٹی ہی کیوں پسند آئی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ سب چیزیں تو میں دل بہلانے کے لیے کرتا ہوں، مگر ان کو اپنے گھر کی زینت تو نہیں بنا سکتا۔ اس کے دوست نے کہا کہ اگر تم اس لڑکی کو اپنانا چاہتے ہو تو تمہیں یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سن کر رئیس کے بیٹے کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ تمہیں میرے معاملات میں بولنے کی ہرگز ضرورت نہیں، میں وہی سب کروں گا جو میرا دل کہے گا۔ رئیس کا دوست اسی کے خرچے پر ہی پل رہا تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ تو عقل کا اندھا ہے، اگر میں اسے ناراض کر بیٹھا تو میرا خرچہ پانی بھی بند ہو جائے گا۔ اس نے رئیس کے بیٹے سے کہا کہ یار، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو، جو تمہارا دل چاہے بس تم وہی کرو۔ رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو امام مسجد کے گھر بھیجا تاکہ وہ اس کے رشتے کی بات کر سکیں۔ امام مسجد نے کہا کہ مجھے سوچنے کا کچھ وقت چاہیے، میں اپنی بیٹی کی مرضی ضرور پوچھوں گا۔ مولوی صاحب اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا، گاؤں کے رئیس کی بیوی اپنے بیٹے کے لیے ہمارے گھر آئی تھی۔ بیٹی، میں تم سے تمہاری مرضی پوچھنا چاہتا ہوں۔ بیٹی نے کہا کہ ابا جان، وہ ایک عیاش اور بدکار انسان ہے، اگر آپ میری مرضی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ایسے شخص کی شریک حیات نہیں بن سکتی۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹی، تم نے میرے دل کی باتیں کر ڈالی، مجھے بھی وہ آدمی پسند نہیں ہے، میں بس یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم کون سا فیصلہ کرتی ہو۔ کچھ دن بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی ماں کو دوبارہ مولوی صاحب کے گھر بھیجا۔ مولوی صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی ماں واپس گھر لوٹ گئی اور اپنے بیٹے کو سب بتا دیا۔ رئیس کا بیٹا غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس لڑکی نے مجھے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں اس کو زمانے میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا، اگر آج تم ایک سلجھے ہوئے انسان ہوتے تو وہ لڑکی تجھے کسی صورت پہ انکار نہ کرتی۔ ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے، ایک اچھا گھر بھی ہے، مگر ایک عورت مال و دولت اور گھر کو بعد میں دیکھتی ہے، پہلے وہ یہ چیز دیکھتی ہے کہ آدمی کیسا ہے۔ عورت ایک مرد میں یہ سب دیکھتی ہے کہ یہ ایک اچھا ہم سفر بھی ثابت ہوگا۔ رئیس کے بیٹے کو اپنی ماں پر بھی غصہ آیا، وہ سچائی سننے کا عادی نہیں تھا۔ ایک دن فاطمہ گلی سے گزر رہی تھی کہ رئیس کا بیٹا اچانک ہی اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے فاطمہ سے کہا کہ اب ذلت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تجھے بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ فاطمہ نے کہا کہ عزت اور ذلت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو اسے کوئی معزز نہیں بنا سکتا، اور اگر وہ کسی کی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو کوئی دوسرا انسان اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر فاطمہ وہاں سے چلی گئی۔ مگر اب رئیس کا بیٹا فاطمہ کو بدنام کرنے کے منصوبے سوچنے لگا۔ وہ فاطمہ کو ذلیل کرنے کے لیے عجیب و غریب منصوبے بنا رہا تھا۔ کبھی وہ خود سے خط لکھ کر یہ مشہور کر دیتا تھا کہ یہ فاطمہ نے مجھے خط بھیجے ہیں، تو کبھی وہ فاطمہ پر جھوٹے الزام لگایا کرتا کہ وہ مجھے رات کو اکیلے میں ملنے آتی ہے۔ اس سے جو ممکن تھا اس نے کیا، مگر گاؤں کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ یہ صرف الزامات ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں۔ ایک دن مولوی صاحب اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے دوسرے گاؤں گئے۔ فاطمہ اور اس کی ماں بھی مولوی صاحب کے ساتھ ہی تھیں۔ ایک ہفتے بعد مولوی صاحب کا خاندان واپس آیا تو فاطمہ کو پیٹ میں ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ مولوی صاحب گاؤں کے ایک حکیم کے پاس گئے تو اس نے کچھ ادویات دیں۔ مولوی صاحب کو تسلی دی کہ آپ کی بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ 5 مہینے بعد فاطمہ کو دوبارہ درد محسوس ہوا۔ اس وقت بہت شدید قسم کا درد تھا، جس وجہ سے فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ فاطمہ کا پیٹ پھول چکا تھا۔ مولوی صاحب فاطمہ کو دوبارہ حکیم صاحب کے پاس لے گئے تو حکیم صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ فاطمہ حاملہ ہو چکی ہے، کیونکہ پیٹ کے اندر بچہ حرکت کرتا دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی سہولت موجود نہیں تھی۔ مولوی صاحب شرم سے پانی پانی ہو گئے اور فاطمہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر روانہ ہوئے۔ رئیس کا بیٹا حکیم کے پاس آیا اور اس سے دریافت کیا کہ مولوی صاحب کی بیٹی کو کیا تکلیف ہے۔ حکیم نے رئیس کے بیٹے کو سب بتا دیا۔ رئیس کے بیٹے کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ تو اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح فاطمہ کو بدنام کیا جا سکے۔ اس کے دماغ میں ایک شیطانی ترکیب آئی۔ اس نے ایک میراثی کو بہت سارے پیسے دے کر کہا کہ ڈھول بجا کر پورے گاؤں میں مشہور کر دو کہ مولوی صاحب کی بیٹی بغیر نکاح کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔
بہت سارے لوگ یہ بات سن کر مولوی کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ وہ مولوی صاحب سے حقیقت جاننا چاہتے تھے، مگر مولوی کا جھکا ہوا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ گئے۔ انہوں نے نہ صرف مولوی صاحب کو مسجد کی امامت سے ہٹا دیا، بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا کہ 2 دن کے اندر اندر وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں ایسے بے حیا لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ فاطمہ اپنی ماں کے سامنے قسمیں اٹھا کر یہی کہتی رہی کہ مجھے کسی نامحرم نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ مولوی صاحب غصے میں تلوار لے کر آئے اور فاطمہ کا سر قلم کرنا چاہا، مگر اس کی ماں سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں یہ بات ثابت کروں گی کہ میری بیٹی بے قصور ہے۔ فاطمہ کی ماں نے ایک حکیم کا نام سنا ہوا تھا جو دانائی میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ وہ دونوں فاطمہ کو اس کے پاس لے گئے۔ حکیم نے دیکھا کہ فاطمہ کا پیٹ پھولا ہوا تھا اور پیٹ کے اندر حرکت بھی تھی۔ اس نے ایک کمرے میں کتا ذبح کیا اور دوسرے کمرے میں ایک بکرا ذبح کر دیا۔ حکیم نے بکرے کے گوشت سے مولوی صاحب، اس کی بیوی اور فاطمہ کی دعوت کے بعد حکیم نے فاطمہ سے پوچھا، کبھی تم نے بغیر برتن کے کہیں سے پانی پیا تھا؟ فاطمہ نے بتایا کہ ایک دن ہم شادی پر جا رہے تھے کہ گرمی کی وجہ سے مجھے سخت پیاس لگی اور میں نے ایک نہر سے چلو بھر پانی پی لیا تھا۔ حکیم فاطمہ کو اسی کمرے میں لے گیا جہاں اس نے کتے کو ذبح کیا ہوا تھا۔ فاطمہ نے کراہت بھرے لہجے میں کہا کہ کتے کو کس لیے ذبح کیا گیا؟ حکیم نے کہا کہ تمہارا علاج اسی وقت ممکن تھا جب تم کو کتے کا گوشت کھلایا جاتا۔ تم نے ابھی جو گوشت کھایا ہے وہ کتے کا تھا۔ فاطمہ نے جیسے ہی یہ سنا اس کا جی متلانے لگا اور اسے ایک زوردار کیع آئی۔ اس کے پیٹ سے پہلے بہت سارا پانی نکلا، اس کے بعد بہت بڑا سا مینڈک نکلا۔ مولوی صاحب نے حکیم سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ حکیم نے مولوی کو بتایا کہ جب فاطمہ نے نہر سے پانی پیا تھا تو اس پانی میں ایک چھوٹا سا مینڈک تھا جو پیٹ میں چلا گیا تھا۔ وہ پیٹ میں ہی پرورش پاتا رہا اور جب وہ پورا مینڈک بن گیا تو پیٹ پھولنا شروع ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے ایک عورت امید سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد پورے گاؤں والوں کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا تو وہ مولوی صاحب سے معافی مانگنے اس کے گھر آئے، مگر اس واقعے کے بعد مولوی صاحب پوری زندگی اپنی بیٹی سے معافی مانگتے رہے کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے کردار پر شک کیا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شک کی بنیاد پر ہمیشہ رشتے کمزور ہی پڑتے ہیں۔ ہمیں پوری بات جاننے سے پہلے کسی کے کردار پر یا کسی کی ذات پر ایسے جھوٹ، بہتان، الزامات نہیں لگانے چاہیے جب تک ہم پوری طرح سے سچ تک نہ پہنچ جائیں۔ آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔